حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في سورة الدخان: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. صدق الله العظيم. عن عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت: رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم كان يصوم شعبان كله وكان يصوم شعبان إلا قليلا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم: الشعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قابل احترام معزز سامعین اکرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ وعما نوالہ کا خاص لطف و کرم، فضل و کریم و احسان عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے محض اپنے لطف و کرم اور فضل سے ہم کو ماہ شعبان المعظم کا مہینہ عنایت فرمایا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اور فرمایا کہ جب رجب کا چاند دیکھو تو یہ دعا کرو کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا فی رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں پہنچا۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کا جو مہینہ ہے، فرمایا کہ امتی شہر امتی، یہ رجب کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا کہ شعبان شہری، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان شہر اللہ، اور رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اور رجب کا مہینہ امت کا، اور رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، مخلوق کا مہینہ رجب کا، خالق کائنات کا مہینہ
رمضان کا خالق اور مخلوق کے درمیان کا جو مہینہ ہے وہ باعث تخلیق کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ اما جان حضرت سیدنا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے کے اندر بسا اوقات مستقل کثرت سے روزہ رکھا کرتے اور بسا اوقات کچھ روزے رکھتے کچھ چھوڑ دیتے۔ کان یصوم شعبان کلہ، شعبان کا تمام مہینہ روزہ رکھتے اور بسا اوقات کبھی رکھتے کبھی چھوڑ دیتے۔ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے میں تو روزے فرض ہوئے ہیں، رمضان کا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بی، کہ اے بندے تو نماز پڑھتا ہے میں نے نماز کا ثواب لکھ دیا ہے، تو حج کرتا ہے حج کا ثواب میں نے لکھ دیا ہے، تو صدقہ خیرات کرتا ہے میں نے اس کا ثواب لکھ دیا ہے، لیکن بندے چونکہ تو روزہ رکھتا ہے میرے لیے الصوم لی، فرمایا کہ روزے کا جو جزا ہے روزے کا ثواب خود خالق کائنات بن جاتا ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور روزوں کی برکت بن جاتی ہے۔ اور یاد رکھو ساری مخلوق لیتے لیتے تھک جاتی ہے، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکتا۔ اور پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کے اندر شعبان میں آپ کثرت سے روزے رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ بات غور طلب ہے۔ سورہ دخان کے اندر اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس مہینے کے اندر تمام دنیا کے انسانوں کی اجل اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس مہینے کے اندر اجل لکھی جاتی ہے اور فرمایا کہ عائشہ جب میری اجل کا فیصلہ ہو رہا ہو، خالق کائنات میری دنیا سے پردہ فرمانے کا اعلان کر چکے ہو، تو اس وقت خالق کائنات کے لیے مخلوق کی سب سے اعلیٰ شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت روزے میں۔ فرمایا کہ جو بندہ روزے کی حالت میں انتقال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے خاص اہتمام افطار کرانے کا عالم محشر میں کرتے ہیں۔ میرے بھائی بزرگ اور دوستو، فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک رات آنے والی ہے، اس مہینے کے اندر ایک رات آنے والی ہے جس کو لیلۃ البرات کہا گیا۔ عربی زبان میں برات کہتے ہیں چھٹکارے کو، نجات کو۔ کوئی بندہ فار ایگزامپل اگر جیل میں ہے، یہاں کہیں پھنسا ہوا ہے، اس کو ریلیز کر دیا گیا تو چھٹی مل گئی تو اس کا کیا خوشی کا موقع ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس رات کے اندر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی کلب کی جو بکریاں ہیں جن کے بہت زیادہ بال مشہور تھے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں ان کے بالوں سے، تمام بکریوں کے بالوں سے زیادہ ان لوگوں پر جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں تمام کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو مغرب کی نماز کے ساتھ ہی جیسا ہی سورج غروب ہوتا ہے اور 15ویں شب کا آغاز ہوتا ہے، خالق کائنات وہ خالق ہونے کے باوجود بھی مخلوق کے آسمان پر بیٹھ جاتے ہیں اور فجر کی نماز تک یہ اعلان لگایا جاتا ہے کوئی تم میں جو مجھ سے مغفرت چاہے ان کے میں تمام گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی تم میں جو مجھ سے رزق چاہے اور اس کے رزق کو میں کشادہ کر دوں، ہے تم میں جو کوئی مجھ سے صحت چاہے اور اس کو میں صحت یاب کر دوں۔ فرمایا کہ یہ 15ویں شعبان ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی مغفرت کے 300 دروازے کھول دیتے ہیں۔ کتنے؟ 300 مغفرت کے دروازے کھول دیتے ہیں
اور مسلم شریف کی روایت میں آیا تو مفہوم بات بنتی ہے کہ 300 میں سے ایک دروازہ ہے، ہر ایک دروازہ اتنا بڑا ہے کہ تمام ساتوں زمین، ساتوں آسمان اور اس کے درمیان رہنے والی تمام مخلوق بشمول سمندر کے قطرے، ریت کے ذرات، آسمانوں چمکنے والے ستارے اور سیارے، تمام مخلوقات، انسانوں کو بھی شامل کر دیا جائے، سب کو بھی شامل کر لے تو اس دروازے کے اندر سے ایسے گزرتے ہیں جیسا کہ ایک بہت بڑے شہر کے دروازے کے اندر سے کوئی بکری کا بچہ یا بلی کا بچہ گزر رہا ہے۔ یہ دروازہ مغفرت ہے، ہذہ باب المغفرہ۔ اس طرح کے کتنے 363 پورتے اللہ تبارک و تعالیٰ اپل تو کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں، اور فرمایا اس رات میں ہر کسی کی مغفرت کی جاتی ہے، ہر کسی، خاص و عام، without name and fame، بغیر کسی نام و نمود کے، بغیر کسی رنگ و نسل کے، بغیر کسی اس کے۔ اور فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رات میں تمام دنیا کے مسلمانوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، کوئی نہیں بچتا، لیکن پھر بھی چند محروم رہ جاتے ہیں۔ کون؟ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مرحوم مجرموں میں ہمیں شامل نہ فرمائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، فرمایا کہ اس رات کو وہ شخص بخشا نہیں جائے گا جو شرک کرتا ہے۔ یہ بیس ہے، ایمان کی روٹ ہے، دا بیسمنٹ آف اسلام ہے، کیا توحید، وحدہ لا شریک کا پروانہ۔ جو شرک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کسی کو جانتا ہے یا مانتا ہے یا پھر اس کو طرح پیش کرتا ہے، فرمایا کہ یہ مشرک ہے۔ فرمایا کہ اس رات میں مشرک بخشا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت فرمائے۔ یہ تو بات سمجھ آ گئی مشرک کی۔ دوسرا فرمایا گیا اس رات میں شراب پینے والا اور محفلیں سجانے والا، بیچنے والا بھی شامل ہے، پلانے والا بھی شامل ہے، اس رات اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ شراب، فرمایا قرآن کریم کی آیت ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ شراب پینے والا، پلانے والا، اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے 300 دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور ایک دروازے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ جس طرح سے شہر کا باب داخلہ ہوتا ہے، شہر کی جو بڑی بلڈنگ کی بڑی عمارت ہوتی ہے، اس میں سے کوئی بلی کا یا بکری کا بچہ گزر جائے تو بتلاؤ کہ اگر شہر کا دروازہ اس کے لیے تنگ پڑتا ہے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح سے مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ایک دو نہیں 300 دروازے۔ پھر بھی شراب کا کاروبار کرنے والے، شراب کو پینے والے، شراب کو پلانے والے، محفلیں سجانے والے، فرمایا کہ اس رات کو بھی محروم کر دیے جاتے ہیں۔ اللہم اغفر لنا۔ بھائیو بزرگوں اور دوستو، شراب 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 شراب، ہائے 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 ہائے۔ یاد رکھو، ایک بات بتلا رہا ہوں، ہمت نہیں پڑتی لیکن حکم ہے کہنے کا کہ شراب پینے اور پلانے والے کو کل قیامت کے دن فاحشہ عورت، پروسٹیٹیوٹ، اس کے جو منسس کے، اس کے جو ناپاکی کے دن کا گندا خون ہوتا ہے، فرمایا گیا کہ کل قیامت کے دن اس شراب پینے اور پلانے والے کو پلایا جائے گا۔ وہ اپنا منہ بند کر لے گا تو فرشتے ہاتھوں سے اس کا منہ کھولیں گے اور اس کو پلایا جائے گا۔ کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں تجھے حرام قرار دیا تھا، قرآن میں آیت اللہ تمہارا پھر بھی تو پیتا رہا۔ یہ بھی چھوٹی بات ہوئی، یہ بھی چھوٹی بات ہوئی۔ اب ذرا سن لو، بہانے ڈھونڈنے والے بھائیوں اور اپنے ایمان کا سودا کرنے والے بھائیوں، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ساری کائنات میں کوئی رازق نہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ ہوا الرزاق ذو القوة